جگہ ہے۔ یہاں کسی ولی کے گھر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گناہگار کے گھر ولی کی پیدائش کوئی انہونی یا چونکا دینے والی بات نہیں۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جن کے مطابق حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویاں اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر و گمراہ رہیں، جبکہ وہیں تاریخ میں گزرے کافر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ابلیس کے جو اس کائنات میں ہونے والے تمام گناہوں کا روح روا ہے، وہی ہے جو انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی دنیا و آخرت کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اسی ابلیس کا ایک پڑپوتا جو حامہ کے نام سے مشہور ہے، حامہ ان جنات میں سے تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے خون میں شریک تھے۔ اس کے باوجود کتب احادیث میں حامہ کا ذکر انتہائی احسن الفاظ میں بیان ہوتا ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق اس نے اپنی گناہوں سے توبہ طائب ہو کر بہت سی انبیاء علیہم السلام کی صحبت اختیار کی اور ان سے آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ نامی پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لیے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اس کی آواز جنوں کی سی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، میرا نام حامہ ابن اہیم ابن عقیس ابن ابلیس ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت کئی برس کا بچہ تھا، مگر باتوں کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا کہ وہ اپنے اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، میں ان کی مسجد میں رہا کرتا تھا اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسی سعادت مند بیٹے کے خون میں شریک تھے، تو کیا پروردگار میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے حامہ، بھلائی کا ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے اس میں درج ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا اٹھ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں نے اسی وقت وہ کام کیا جس کا مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا کہ اپنا سر اٹھا، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں 1 سال تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا کہ جب وہ اپنی قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے، جبکہ میں حضرت یوسف اور حضرت الیاس علیہم السلام سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام دینا۔ حامہ نے کہا کہ آج میں یہی امانت آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور آپ رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ سلامتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس امانت کو پہنچانے والے پر بھی۔ حامہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی انہوں نے مجھے توریت کی تعلیم دی۔ حضور اکرم نے اسی سورہ مرسلات، سورہ النبا، سورہ تکویر، سورہ اخلاص اور معوذتین کی تعلیم دی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حامہ، تم اپنی ضروریات ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر ہمیں حامہ کی خبر نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی وارد ہے۔ اس حدیث کی متعدد سندیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس جنت میں ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اگر واقعی ایسا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔